بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی اس نہایت مقدس بابرکت اور نورانی مہینے میں کسی بھی دن یہ دو عظیم جلیل القدر اور بے پناہ فضیلت والے صدقات اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ادا کرے، کیونکہ اس پاکیزہ اور برکتوں والے مہینے میں یہ دونوں مخصوص صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں انتہائی مقبول، لائق تحسین اور پسندیدہ قرار دیے گئے ہیں۔ پہلا عظیم صدقہ یہ ہے کہ معزز سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص بہت شدید مجبوریوں، کٹھن حالات اور پریشانیوں کی بھنور میں گھرا ہوا اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی اسے کاروبار میں بھاری نقصان کا صدمہ جھیلنا پڑتا، تو کبھی قرضوں کا ناقابل برداشت بوجھ اس کی کمر توڑ دیتا، اور کبھی لگاتار بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ غرض کہ وہ ہر طرف سے مصائب میں مقید تھا۔ ایک دن آنکھوں میں آنسو بھرے اور شکستہ دل کے ساتھ وہ بزرگ اور صاحب وارع نیک عالم دین کے پاس حاضر ہوا اور نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ حضور، میری زندگی اب تو صرف لامتناہی مصیبتوں اور جاں گسل آزمائشوں کا مجموعہ بن چکی ہے۔ میں اس دلدل سے نکلنے کے لیے کیا کروں؟ ان بزرگوں میں کمال محبت اور شفقت سے اسے ڈھارس بندھائی اور فرمایا، بیٹا پریشان نہ ہو، شعبان کے مبارک پرنور اور فضیلت والا مہینہ ان قریب آ رہا ہے۔ تم اس میں یہ دو خاص اور بابرکت صدقات خلوص نیت کے ساتھ ضرور ادا کرنا، کیونکہ یہ دونوں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد عزیز، معتبر اور محبوب ہیں۔ وہ شخص یہ سن کر حیران ضرور ہوا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی امید، تازگی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسی وقت دل میں پختہ ٹھان لیا کہ وہ ان دونوں عظیم صدقات کو ضرور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے گا۔ چند دنوں کے بعد ایک رات وہ گہری اور پرسکون نیند میں محو تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب، سحر انگیز اور حیرت انگیز خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کئی نورانی، ہیبت ناک اور مقدس ہستیاں موجود ہیں، جن کے چہرے نور الہی کی تابانی سے چمک رہی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں بہت بڑے بڑے چمکتے ہوئے اور قیمتی پتھر ہیں، جو پہاڑوں کی مضبوط چٹانوں جیسی وزنی ہیں۔ وہ ان پتھروں سے اس کی چھت پر انتہا پائیدار، مضبوط اور قلعہ نما دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھا اور بولا، اے بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا ذاتی گھر ہے، اور تم میری اجازت کے بغیر یہاں ایسی مضبوط اور شاندار تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ تب ایک فرشتہ اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہی ہے، مگر یہ روحانی تعمیر تمہارے خواہش یا تدبیر سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے براہ راست حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ تم نے جو عظیم صدقہ دینا شروع کر دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم غیب سے تمہارے گھر اور زندگی کو اس طرح محفوظ، مضبوط، مستحکم اور بابرکت بنا دیں گے۔ معزز سامعین، صدقہ کے بارے میں ہمارے محدود ذہن میں سب سے پہلے جو روایتی خیالات آتا ہے، وہ صرف مال و دولت، کھانا پینا، لباس یا دیگر مادی اشیاء کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنے یا مادی چیزوں کی عطیہ کا نام ہے، مگر حقیقت یہ سوچ نامکمل اور غیر جامع ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس باریک نکتے پر غور کیا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسے عظیم صدقات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی پائی کے مالی خرچ کے بھی مکمل طور پر ادا کیے جا سکتے ہیں؟
ایسی بابرکت اور روحانی اعمال جو ہر شخص خواہ وہ امیر ہو یا مفلس بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر صدقہ صرف مالی مدد اور دولت کا نام ہوتا تو غریب، نادار اور نادان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کی فہرست میں کیسے شامل ہو سکتے تھے؟ مگر شعبان کا یہ مقدس پرفضیلت اور منور مہینہ ہمیں ایک ایسی عظیم لافانی اور روشن حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جو ہماری پوری سوچ اور زاویہ فکر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ عظیم درس حیات عطا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑی وزنی اور قیمتی صدقات وہ ہیں جن کے لیے مال و دولت کی کوئی دنیاوی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب، پیارے اور برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ یہ بات خوب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کیوں قرار پائے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں دو ایسے عظیم، بے مثل اور بابرکت صدقات دیے۔ دونوں نہ صرف آپ کی مستقل سنت مبارکہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، معتبر، مقبول اعمال بھی ہے۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، یہ وہ دو عظیم اور فضیلت والے صدقات دراصل کون کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل میں یہ آرزو کی ہے کہ آپ کی دعائیں فوری طور پر بارگاہ الہی میں قبول ہوں، آپ کے تمام دکھ پوشیدہ، درد اور زندگی کی پریشانیاں کافور ہو جائیں، آپ کی زندگی حقیقی سکون، قلبی اطمینان اور خوشحالی سے بھر جائے؟ تو یقین سے سمجھ لیں اس کا سب سے بڑا راز انہی دو عظیم صدقات میں چھپا ہوا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، آپ کی دائمی عادت کریمہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز بھی یہی ہے۔ اگر آپ ان دو بابرکت صدقات کو اپنی روز مرہ کی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی دنیا بھی روشن اور چمکدار ہو جائے گی، آپ کی قبر بھی نور الہی کے اجالوں سے بھر جائے گی، اور آخرت میں بھی عظیم کامیابی، سرخ روی اور فلاح آپ کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کی ہی تمنا اور دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال اور پرسکون ہو، گھر کے آنگن میں امن و محبت کا دورہ ہو، رزق میں غیب سے خوب برکت ہو، اولاد نیک، صالح، سعادت مند اور فرما بردار ہو، مہلک بیماریوں سے مکمل نجات ملے، کاروبار میں مسلسل ترقی اور کامیابی کے جھنڈے گڑے۔ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ اپنی زندگی میں صدقہ کے عنصر کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی واقعی دائمی چمک اور روحانی نور سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ صدقہ وہ بابرکت عظیم کنجی ہے جو قسمت کے بند قفل کو کھول دیتی ہے، تمام دشواریاں راستے ہموار اور روشن کر دیتی ہیں، آنے والی ناگہانی مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح نازل کر دیتی ہے۔ صدقہ صرف روپیہ، پیسہ یا مادی اشیاء کی تقسیم کا نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی سچی محبت، کامل اطاعت اور نیاز مندی پیش کرنے کا سب سے خوبصورت اور دلکش طریقہ ہے۔ جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی پوشیدہ راہیں اور غیبی دروازوں کو کھول دیتے ہیں
جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام تواتر سے فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو زمین پر آنے سے پہلے ہی فضا میں روک دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھگا دیتا ہے۔ معزز سامعین، خاص طور پر شعبان المعظم کی اس مقدس اور پرنور مہینے میں، جو کہ رمضان کی آمد کا پیش خیمہ ہے، جب یہ عظیم صدقات کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور پھر زیادہ شدت و وسعت اور خوبصورتی سے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ کی وہ عظیم اور لامحدود طاقت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں، مگر آج ہم جو دو خاص اور بابرکت صدقات آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ظاہری صدقے سے بھی کئی زیادہ عظیم، عرفہ اور بلند مرتبہ ہے۔ ان کی ادائیگی کے لیے نہ تو کسی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ مال و دولت کا انبار چاہیے، اور نہ ہی جیب پر کوئی مالی بوجھ آتا ہے۔ یہ وہ عظیم اور روحانی صدقات ہیں جو اگر شعبان کی بابرکت مہینے میں صدق دل سے اپنا لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے خاص چنیدہ اور مقرب بندوں کے صف میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہی ہے، اور یہی وہ صدقات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مستقل، لازمی اور خوبصورت معمول تھا۔ اب تجسس یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دونوں عظیم صدقات کیا ہیں۔ دیکھیے، یہ مہینہ محض کیلنڈر یا تقویم کا ایک حصہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، دائمی سکون، برکت اور مغفرت سے لبریز ایک انمول خزانہ ہے۔ اگر آپ صدق دل سے چاہتے ہیں کہ شعبان، ان کا ایک مقدس مہینہ، آپ کے لیے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا حقیقی باعث بنے، تو سب سے پہلا عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ اور وسیع اور فراغ کر کے دوسروں کی غلطیاں، ان کی خطائیں اور دی گئی تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دے۔ یہ صدقہ ایسا بے مثال، عظیم و بابرکت ہے جس کے لیے جیب سے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی کی قربانی دینی پڑتی ہے، مگر اس کا ثواب، اجر اور روحانی فضیلت اتنی عظیم اور لامحدود ہے کہ پوری زندگی کا رخ تبدیل ہو کر روشن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ شعبان کا یہ مقدس مہینہ در حقیقت معافی، درگزر، عفو اور بخشش کا خاص مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام بشر نہیں، بلکہ وہ عظیم، اکمل اور برگزیدہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قربت، ہم کلامی اور بے پایہ محبت عطا فرمائی۔ جو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کے جلووں کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا، اور جو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا عظیم درس دیا ہے تو ہمیں ضرور اس پر غور کرنا چاہیے۔ معاف کرنا محض ایک اخلاقی یا انسانی عمل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز صفات میں سے ایک صفات ہے۔ اللہ خود غفور رحیم ہے، اور وہ اپنی طاقتور بندوں کو بار بار معاف فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس بندے بھی ایک دوسرے کو دل کھول کر معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں عزت، بلندیاں، اپنی خاص قربت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل برحق اور سچ ہے
کہ بدلہ لینے سے وقتی طور پر تو انتقامی اطمینان مل سکتا ہے، مگر حقیقی عزت، دائمی بلندی، روح کا سکون صرف معاف کر دینے کی صفت میں پوشیدہ ہے۔ شعبان کا یہ پرفضیلت مہینہ یہی عظیم پیغام دیتا ہے، اپنے دلوں سے کینہ نکال کر معافی کے دروازے کھول دو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت، بے حساب مغفرت اور برکت کے دروازوں کو تم پر ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سسکیاں اور دعائیں جلد قبول ہوں، زندگی کے تمام پریشاں جان لیوا تکالیف ختم ہو جائیں، رزق کے معاملے میں خوب برکت آئے اور پرانے گناہ بخش دیے جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا یہ عظیم اور بابرکت صدقہ اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہرحال یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن گھروں، خاندانوں اور معاشروں میں معافی درگزر اور عفو درگزر کا خوبصورت کلچر رائج ہوتا ہے، وہاں سکون، اطمینان اور برکت خود بخود نازل ہوتی ہے، وہاں باہمی محبت اور الفت کے دیپ جلتے ہیں، اور رب کی برکتیں اور رحمتیں مسلسل برستی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے شعبان کے اس مقدس اور پر نور مہینے میں یہ پختہ عہد کریں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بھی نفرت، انتقام، بغض یا کینہ رکھنے کے بجائے صرف خالص محبت، رحمدلی، درگزر کے شمع روشن رکھیں گے۔ میری یہ بات پلے باندھ لیں اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی اور رحمت نہیں، بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے لیے سب سے بڑا قلبی سکون، ذہنی اطمینان اور روحانی برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو دل کھول کر معاف کر دیتا ہے، اس کا باطن ہلکا پھلکا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور الہی کی تازگی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے، اسے اپنی رحمت خاص کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تو آئیے شعبان کے بابرکت پرفضیلت مہینے میں سب سے پہلا عظیم صدقہ یہ کریں کہ جس نے بھی ہم پر کبھی کوئی ظلم کیا، کوئی گہرا دکھ یا تکلیف دی ہو، یا ہماری کسی قسم کی حق تلفی کی ہو، ہم اسے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص دل سے معاف کر دے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند اور محبوب ہے کہ اس کے صدقے وہ ہم پر ایسی رحمتیں، برکتیں، مغفرت کے بادل نازل فرمائے گا جن کا ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ یہی وہ پہلا عظیم اور بابرکت صدقہ ہے جو ہمیں دینا ہے۔ یہ شعبان معظم کے مقدس مہینے کی اصلی خوشبو اور حقیقی روح ہے۔ یہی وہ عظیم سبق ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عملی سنت سے سکھایا ہے۔ شعبان کا یہ پرنور مہینہ تمام اہل ایمان اور سچے مومنین کے لیے خوشی، برکت، مغفرت اور روحانی سکون کا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس انمول اور انتہائی قیمتی موقع کو غفلت اور لاپرواہی کی نظر نہ کرے، بلکہ ان خاص اور بابرکت اعمال کو ضرور اپنائیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ٹھہرتے ہیں۔ شعبان کے مقدس مہینے میں یہ دو عظیم اور فضیلت والے صدقات ضرور ادا کرے، کیونکہ شعبان کی اس بابرکت مہینے میں یہ دو صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور عزیز ہیں۔ صدقہ صرف مال و دولت یا کھانے پکانے کی اشیاء بانٹنے کا نام نہیں، بلکہ صدقہ کی کئی روحانی قسمیں، کئی نورانی شکلیں اور صورتیں ہیں، اور ہر ایک کا اجر و ثواب اور فضیلت اپنی جگہ بے انتہا عظیم اور لامحدود ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ارشاد فرمایا کہ ہر نیک اور صالح عمل دراصل صدقہ ہی ہے۔ اس مقدس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، اپنی قیمتی وقت، اپنی محنت اور اپنے خودداد صلاحیتوں سے اللہ کے مجبور بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے کسی بھوکے کی بھوک مٹانا اور اسے کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عادت کرنا اور اس کے تیمارداری میں وقت صرف کرنا، کسی یتیم کا سہارا بننا، اس کا سرپرست بننا، یا کسی محتاج مفلس کے دکھ درد میں سچے دل سے شریک ہونا اور اس کی ہر ممکن مدد کرنا، یہ سب عظیم صدقات ایسے بابرکت اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہے، اور بندہ کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کا کفارہ اور دائمی مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ شعبان کے اس مقدس مہینے میں یہ دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں گے، کیونکہ شعبان کے بابرکت مہینے میں یہ تو صدقات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ ظاہری اور مادی تعلق کی درستگی کا نام ہے، یعنی مالی خیرات، سخاوت، دستگیری، اور دوسرا صدقہ اپنے نفس پہ، اپنے جذبات، اپنے دل کے ساتھ باطنی تعلق ہے، یعنی صبر کرنا، ہر حال میں شکوہ و شکایت سے باز رہنا۔ یہ دونوں عظیم صدقات اسی لیے بہت زیادہ اہم اور بابرکت ہے کیونکہ ایک کا براہ راست تعلق ہمارے بیرونی اور ظاہری سماجی زندگی سے ہے، اور دوسرے کا تعلق ہماری اندرونی کیفیت، قلبی تقوی اور روحانی حالت سے ہے۔ اس طرح یہ دو اعمال مل کر انسان کی شخصیت کو مکمل، متوازن، پرکشش اور روشن بنا دیتے ہیں۔ شعبان میں صدقہ کرنے کی خاص اور عظیم فضیلت اسی لیے بھی مسلمہ ہے کہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت کریمہ کو یاد کرنے، اسے عملی طور پر تازہ کرنے، اس پر خلوص کے ساتھ عمل کرنے کا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صدقہ خیرات، جود و سخاوت اور ایثار کو بکثرت اپنایا، اور اپنی امت کو بھی اس کی بار بار تاکید، ترغیب اور تلقین فرمائی۔ آپ کی ذاتی گرامی سراپا کرم، سراپا سخاوت اور فیاضی کا منبع تھی۔ آپ کے در سے کبھی کوئی سائل اور محتاج خالی ہاتھ نہ لوٹتا، اور اگر اس وقت کچھ نہ ہوتا تو نہایت پیار سے وعدہ کر لیتے اور بعد میں اسے ضرور پورا فرما دیتے۔ اسی لیے جب ہم اس بابرکت مہینے میں صدقہ اور خیرات کی راہ اپناتے ہیں تو در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنے عمل سے زندہ اور تازہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، اس کے خاص محبت اور دائمی رضا کا سب سے بڑا اور عظیم ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا عظیم صدقہ صبر کرنا ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک بہت بڑی، نہایت عظیم اور بےحد روشن حقیقت رکھتا ہے کہ صبر بھی ایک عظیم اور بابرکت صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ صرف مالی اور مادی امداد تک محدود سمجھتے ہیں، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ صبر دل کی گہرائیوں، انسانی جذبات اور نفس کا سب سے قیمتی، نادر اور عظیم صدقہ ہے۔ اور جب انسان اپنی کسی تکلیف، ناگہانی غم، مالی نقصان، کٹھن آزمائش یا کسی بڑی مصیبت کے باوجود اپنی زبان کو شکوہ شکایت اور گلے سے سختی سے روک لیتا ہے، اپنے دل کو مایوس اور ناامید کی تاریکیوں سے بچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو خلوص دل سے خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، تو یہی وہ صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی اور گراں قدر صدقہ
شمار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی روشن پائندہ زندہ اور تابناک مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی اور تنہائی کی آزمائشوں پر صبر فرمایا۔ جوانی کے ایام میں غربت اور تنگ دستی کا جوان مردی سے صبر سے کام کیا۔ اعلان نبوت کے بعد اہل مکہ کے شدید ترین ظلم، استبداد اور ستائے جانے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ طائف کی وادیوں میں پتھروں کی وحشیانہ بارش برداشت کی، مگر ہمیشہ صبر و استقامت سے کام لیا، یہاں تک کہ اپنی پیاری لخت جگر اولاد کے انتقال پر بھی آپ نے عظیم صبر کا وہ دامن تھاما جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر موقع پر آپ نے اپنے رب کا کامل توکل کیا اور اپنی امت کو یہ عظیم روشن اور بابرکت سبق عطا فرمایا کہ صبر ہی وہ واحد عمل ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب، معتبر، محبوب بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ کی تپتی گلیوں میں تشریف فرما ہوتے، کفار آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، آپ کو غلیظ گالیاں دیتے، سنگ باری کرتے، مگر آپ نے کبھی ان کے لیے بددعا کی الفاظ نہ فرمائے، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل اور بردباری سے کام لیا۔ یہی عظیم صبر آپ کا وہ دوسرا بابرکت صدقہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور عزیز تھا۔ ایک اور کٹھن موقع پر جب آپ طائف کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں کے ظالم سرداروں نے انتہائی بے ادبی، گستاخی اور ظلم کیا اور اوباش بچوں کو آپ پر پتھر مارنے پر اکسایا۔ آپ اس قدر زخمی اور خون آلود حالت میں تھے کہ جوتیاں مبارک لہو سے بھر گئی، مگر اس وقت بھی آپ صرف یہ دعا مانگتے رہے تھے، اے اللہ انہیں ہدایت اور حق کی معرفت عطا فرما دے، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین درجے کا صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا اور عظیم ترین صدقہ شمار ہوتا ہے۔ شعبان کی اس مقدس اور مبارک مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اس پر گہرا غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں خاص طور پر اس عظیم صبر کی سنت کو اپنی زندگیوں میں زندہ اور تازہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی نادان ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے، ہم پر کوئی ظلم کرے یا ہمارے حق تلفی کرے، تو ہم نفسانی بدلہ لینے، انتقام کی آگ میں جلنے یا شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کے لیے صبر کا یہ عظیم اور بابرکت صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر انسانی نفس پر بہت زیادہ مشکل اور کٹھن ضرور لگتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی فضیلت بالکل لامحدود اور بے حساب ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں بار بار یہ مژدہ سنایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بغیر کسی حساب کے محدود اجر عطا کیا جائے گا۔ گویا یہ واحد عظیم صدقہ ہے جس کے ثواب کی کوئی حد اور کوئی انتہا مقرر نہیں۔ اسی لیے جب ہم یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ شعبان کے مقدس مہینے میں یہ دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں گے، کیونکہ شعبان کے بابرکت مہینے میں یہ صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے، تو ہمیں یہ پختہ عہد وفا بھی کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف ظاہری مالک اور مادی صدقہ دیں گے، بلکہ صبر کا یہ عظیم، مشکل اور باطنی صدقہ بھی ضرور ادا کریں گے۔ یہی وہ حقیقی عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ہمارے وجود میں زندہ اور تابناک کرنے والا ہے، اور یہی وہ روشن راستہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، اس کی دائمی محبت اور اس کی ابدی رضا تک بحفاظت پہنچاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک شعبان کے صدقے، اس کی برکت سے، اس کی عظمت سے ہم تمام مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیاں، تمام چھپی ہوئی تکالیف اور مصیبتیں دور فرما کر ہماری زندگیوں میں حقیقی خوشحالی، قلبی سکون، دائمی برکت اور اپنی خاص رحمت عطا فرمائے۔ ہمارے تہ دل سے یہ عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا یہ بیان کرنا اور آپ تمام سامعین کا اسے توجہ سے سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے نہایت ہی عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر، کامل ایمان پر فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ اصلاحی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔